حج بہت عظیم فوائد رکھتا، یہ فقر اور فاقہ اللہ حج کے ذریعے دور کرتا۔ فقر و فاقہ دور کرنے کا ایک سبب حج بیت اللہ۔ یہ اس بندے کو بات شاید نہ سمجھ آئے جس نے حج نہیں کیا، کیونکہ بندہ عام غریب آدمی غور کرتا ہے حج کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہی میرے پلے نہیں ہے، میرا فاقہ کیسے دور ہو؟ لیکن یہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے اور مبنی بر صداقت ہے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر، حج اور عمرہ دونوں کرنے سے یہ دونوں کام فقر کی نفی کر دیتے ہیں۔ سن 2006 میں مجھے پہلی بار موقع ملا جانے کا، یہ ہمارے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور بھی کچھ بھائی تھے، ہم نے بڑی مشکل سے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے لگن پیدا کر دی، دن رات کر کے محنت کی، تیاری تو ہو گئی، گئے بھی جس طرح ہم وہ ہمیں ہی معلوم ہے کہ کس طرح کتنی مشقت سے ہم وہاں پہنچے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں نے کئی بار اس بات کا تجربہ کیا ہے، اللہ نے فقر اور تنگ دستی دور ہی رکھی ہے، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جانے کا موقع دیا ہے، مسجد نبوی اور مدینہ تو رسول دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو بات کہتے ہیں، بظاہر شاید ہمیں کئی باتیں عجیب لگتی ہوں، ہمارے نبی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی، ہر بات جو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو آپ کتنے، میں خود کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے، حج کی طرف رخ کر لیا، عمرے کا پروگرام بنا لیا، اللہ سال میں یا 2 سال بعد کم از کم توفیق دے دیتا، پھر چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھانے والے کتنے اساتذہ ہیں، اب اسے ایک استاد کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہمت کر کے چلے گئے۔ اب میں کئی اساتذہ کو دیکھتا ہوں ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں،